جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے، اور جب واپس ہوئے تو دیگر صحابہ کرام بھی تھے، سرکار مدینہ بھی تھے۔ تو دوپہر کا وقت تھا، گرمی بڑی شدید تھی، اور ہمارا گزر ہوا ایسے درختوں کے پاس سے کہ جو کانٹے دار تھے، جھاڑی دار درخت تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو صحابہ کرام بھی الگ الگ درختوں میں چلے گئے اپنی سواریوں کو لے کے، اور سرکار جس درخت کے نیچے تھے حضور نے اپنی تلوار نکالی اور درخت کی ایک ٹہنی میں لٹکا دی، اور سرکار کے لیے چٹائی بچھائی گئی اور سرکار تشریف فرما تھے۔ ایک دشمن پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اصحاب محمد سے جدا ہو گئے ہیں، تو اس نے وقت کو غنیمت جانا اور چھپ کیسے آیا اور میرے مصطفیٰ کی تلوار کو اٹھایا اور سرکار پر تلوار کو تان لیا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ۔ اب حضور کا یہ فرمانا تھا، اس مشرک پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب وہی تلوار میرے مصطفیٰ نے اٹھا لی۔ اب حضور نے تلوار تان کے کہا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو مشرک کہتا ہے کہ مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد نہ کبھی میں آپ سے لڑنے کے لیے آؤں گا، اور نہ میں اس جماعت میں جا کے شامل ہوں گا جو جماعت آپ سے لڑنے کے لیے آ رہی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضور نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے آج میں روئے زمین کے بہترین شخص کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں۔ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ کا رب آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ